بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیضل صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ غیر مقلد کا سوال ہے شمالی ہوا پر، جیسے ہوا جو مخلوق ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اگر کیا تو غلط ہے، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے اسے الملفوظ میں کیوں کاپی کیا؟ اگر صحیح ہے تو اسے صحیح کیسے سمجھیں؟ دراصل گروپ میں کل ایک سوال آیا تھا، ہے نا، کرناٹک سے، کہ مرزا ملعون جو مرزا غلام قادیانی کا ایک سایہ بن کر اس زمانے میں ظاہر ہوا ہے، اس نے اعلیٰ حضرت کی الملفوظ پہ اعتراض کیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اپنے رسالے میں کہ شمالی ہوا کو جب حکم دیا اللہ نے کافروں کو برباد کر تو اس نے انکار کیا، تو اعلیٰ حضرت کا یہ لکھنا کفر ہے۔ تو میں نے کل اس کی کلاس لگائی تھی کہ اس خبیث کو یہی نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات جو لکھی ہے، اعلیٰ حضرت سے پہلے کتنوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ حدیث کے کن کتابوں میں ہے، تفسیر کے کن کتابوں میں ہے۔ میں نے تو بہت مختصر سے چند کتابوں کے نام بتائے تھے، حالانکہ اس کی فہرست بہت طویل ہے اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اب جب اس کا جواب ان کو مل گیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو اب اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ جو چیز کفر ہے اس کو اعلیٰ حضرت کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ کس نے کہا کہ یہ عمل کفر ہے؟ شمالی ہوا نے جو انکار کیا ہے اس کو کفر تو کہیں بھی کسی نے نہیں لکھا۔ مرزا نے اعتراض کیا کہ اعلیٰ حضرت کا ایسا لکھنا کفر ہے، تو کلاس مرزا کی لگاؤ۔ محقق بنے پھرتے ہو کہ ہم لوگ حدیث قرآن کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، بے وقوف ہو، سیدھی سادی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو لکھنے کی بنیاد پر مرزا کذاب کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا نے کفریہ جملہ لکھا ہے۔ وہ جملہ تو کوئی کفری نہیں ہے، وہ تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اسے اپنی کتاب میں بیان کرنا، کوئی کفر کرے تو اس کو ظاہر کرنا، کوئی شرک کرے تو اسے ظاہر کرنا۔ یوں تو کروڑوں سنیوں پہ شرک و کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، بغل میں ان کے ایک توپ ہوتی ہے شرک و کفر کی، داغتے پھرتے یہ کافر، یہ مشرک، یہ کافر، یہ مشرک، بغیر سوچے سمجھے۔ تو اس وقت تمہاری حیا اور تمہارا تقاضا ایمان کہاں مر جاتا ہے؟ دوسری بات، اگر کوئی غلط کام کرے تو اسے بیان کر دینا کب کفر ہوا؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ نہیں کہا کہ شمالی ہوا کا یہ عمل کفر تھا، بلکہ اس نے ایک عذر پیش کیا کہ ہم تو اصل اور آزاد عورتیں ہیں جو رات کو نہیں نکلتی، تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا۔ اس بات کو مرزا نے کفر کہا ہے، تو مرزا سے پوچھو کہ تم نے کفر کہا کیسے؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے محدثین اور مفسرین نے لکھا تو وہ سب کے سب کافر ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جواب تو مرزا کو دینا چاہیے نا، لیکن یہاں دیکھو کیسے الٹی گنگا بہائی جا رہی۔ اب کچھ ملا نہیں تو اپنے استاذ کی بچانے کے لیے عزت و آبرو یہ کہنے لگے کہ اگر وہ کفر تھا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کیوں؟ تو پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ ہم نے کفر کہا کب اسے؟ اب دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کفر کرے اور اسے کوئی لکھ دے تو یہ غلط نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ نقل کفر نہ باشد، کسی کے کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مفتیان کرام سے سوال ہوتا ہے کہ زید ایک خدا سے زائد مانتا ہے، یہ بات کفر ہے نا؟ تو یہ اس نے نقل کیا ہے، تو یہ خود اس نے کفر نہیں کیا ہے، کسی کے کفر کو نقل کیا ہے۔ اب خود قرآن کریم میں دیکھو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ان کے اندر جو ایک تھا وہ اکڑ گیا، غرور میں جو ہے نشے میں دھت ہو گیا اور انکار کر گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قرآن تو اس کا کفر بیان کر رہا ہے، تو کسی کا کفر بیان کرنا یہ کب سے کفر ہو گیا؟ قرآن نے کتنے مقامات پہ لوگوں کے کفر بیان کیے ہیں۔ فرعون کا کفر بیان کیا ہے، قارون کا کفر بیان کیا ہے، کئی لوگوں کے کفر بیان کیے ہیں، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نمرود کا کفر بیان کیا ہے، پھر تمام کافروں کو مخاطب کیا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہ جہنم، کہ اے نبی علیہ السلام آپ جہاد کیجئے کافروں سے، منافقوں سے۔ تو ان کا کفر بھی قرآن نے بیان کیا
ان کا حکم بھی قرآن نے بیان کیا کہ اس عمل کی بنیاد پر یہ کافر ہے۔ تو اس گلے سڑے آدمی سے جس نے آپ کو یہ سوال کیا ہے، اس پاجامے سے پوچھئے کہ ابے بیدال کے بودم چغت کہیں کے، جب تجھے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ تیرا پیر مغاں جو ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث سے نابلد ہے، نا واقف ہے، خبیث، خود ہی بیٹھ کر تحقیق کرتا ہے اور کسی کے لکھے ہوئے جملے کو کفر قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ پہلے سے لکھا ہوا آ رہا ہے، اور جب تیری کلاس لگائی جاتی ہے تو بہانے کرتا ہے کہ اس نافرمانی کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی، کہ اللہ نے ابلیس کی نافرمانی قرآن میں نہیں بیان کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ اکڑ گیا، منکر ہوا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ تو یہ جواب ہے اس کا، کسی کا کفر بیان کرنا یہ کفر نہیں ہوتا ہے۔ اور شمالی ہوا کے عمل کو اعلیٰ حضرت نے کفر نہیں لکھا ہے، بلکہ مرزا نے اعلیٰ حضرت پر حکم کفر لگایا کہ انہوں نے یہ غلط روایت بیان کی اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ معاذ اللہ جملہ کفریہ ہے۔ تو جا کر اپنے گھر کی خبر لیں اور اپنی عقل ٹھکانے رکھیں اور بعد میں اعتراض کریں۔